محمد خان صاحب موجود ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جج صاحب نے طلب کر لیا ہے 4 اکتوبر کو۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سائفر کیس کا فیصلہ بہت جلدی ہو جائے گا، شاید میاں نواز شریف صاحب کی لینڈنگ کے ساتھ یہ فیصلہ ہو جائے۔ اب اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی کہاں سٹینڈ کرے گی اور کیا اس کے بعد بھی آپ الیکشن لڑیں گے؟ بہت شکریہ چوئی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، ہمیشہ پازیٹیو سائڈ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ آپ تو خود اس کے بہت بڑے دائی ہیں اور ہمیشہ آدھا گلاس بھرا ہوا تحریک انصاف کو نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا لیڈر سفر ہوگا، اور یہ جو سائفر کی عدالت ہے، بہت سے اس پہ خدشات ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی عدالتیں ہیں۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب کو بھی انصاف ملے گا، قریشی صاحب کو بھی ریلیف ملے گا انشاءاللہ، اور تحریک انصاف الیکشن میں لڑے گی اور ہم سب کھڑے ہوں گے۔ الیکشن میں تحریک انصاف ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ فرمائیے سر، یہ سائفر میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں آپ سے یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ جو اعظم خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، اب تو 28 گواہ ہیں، اور پھر جس طرح اس کو لہرا دیا گیا، جس طرح اس کو پیش کر دیا گیا، جس طرح وہ امریکہ کے اندر چھپ گیا، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوئی آپ سے۔ لیکن سب سے بڑی غلطی تو خان صاحب سے یہ ہوئی ہے کہ ان کو شاید ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے تھا، پھر یہ مسئلے نہ بنتے ہیں۔ ان کو آپ کے اور میرے اور اس ملک کی غیرت پہ سٹینڈ نہیں لینا چاہیے تھا نا۔ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ کیا میرے ساتھ کیا ہوگا، تاریخ سے پڑھ لیتے، لیکن نہیں، انہوں نے سٹینڈ لیا، آپ کے میرے بچوں ملک کے لیے غیرت پہ سٹینڈ لیا، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے، اور مجھے بھی یہ لگتا ہے، اور شاید آپ کو اور ہمارے 22 کروڑ عوام کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ ملک کسی کی سیٹلائٹ سٹیٹ نہیں بنے گا۔ یہ ملک اپنے فیصلے خود کرے گا، حقیقی طور پہ آزاد بنے گا، معیشت کمزور صحیح لیکن اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ، اور مل کے اس کو مضبوط کریں گے۔ اس میں میری تیری لڑائی، اسٹیبلشمنٹ، سیاسی، یہ جو ہے سول ملٹری امبیلنس، یہ کہانیاں جو ہیں یہ تاریخ کی کتابوں میں اچھی لگتی ہیں۔ پریکٹیکل بول لیا ہے کہ آئیں اس مسئلے کے حل سے نکلیں اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں۔ دیکھیں، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، یہ سائفر آج نہیں آیا، یہ 1.5 سال پہلے آ چکا تھا۔ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، اس ملک میں سب سے بڑی کمیٹی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، سیکیورٹی کے معاملات کے، جس میں وزیر اعظم بھی بیٹھتا ہے، جس میں آرمی چیف بھی بیٹھتا ہے، جس میں ڈیفنس منسٹر، انٹیریئر منسٹر اور ڈی جی آئی سارے بیٹھتے ہیں۔ اور خان صاحب کے نیچے جو ہوا، اس نے بلیٹنٹ انٹرفیرنس ڈکلیئر کیا اور سجیسٹ کیا کہ امریکنز کو ڈیمارش کیا جائے۔ اچھا، اگر خان صاحب کے نیچے پریشر میں آ کے یہ سارا کچھ ہو بھی گیا، اگر ہو گیا، تو شہباز شریف صاحب کی کمیٹی نے بھی اس کی توثیق کی، تو اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کی کھوج ہو۔ علی صاحب، ایشو وہ نہیں ہے، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ایشو وہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ اس سائفر کو بیان کر دینا، پبلک میں لے جانا، اسے لہرا دینا، پھر پرائم منسٹر کے پاس جو کاپی تھی اس کا گم ہو جانا، پھر پرائم منسٹر کا اس کا اعتراف کر لینا، پھر اس سائفر کا امریکہ کے اندر چھپ جانا، یہ ایشو ہے سر۔ ایشو وہ نہیں ہے کہ سائفر آیا یا نہیں آیا اور اس میں لکھا کیا تھا، کہ ہم نے ڈماش کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وہ ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی کہ وہ آپ نے لیک کر دیا، باہر نکل گیا سر وہ۔ نہیں، دیکھیں، وہ تو میرے خیال میں ظاہر ہے، اس کیس کو تو میں ایز اے وکیل تو نہیں دیکھ رہا، اور چونکہ کیس آلریڈی عدالت میں ہے تو مناسب ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ سب جوڈیس کیس کے اندر انٹریکیسیز میں نہ جائیں۔ لیکن موٹی موٹی بات اس میں یہ ہے کہ جو وزارت خارجہ ہے، میرے خیال میں انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا ہے کہ سائفر ان کی تحویل میں تھا اور ادھر ہی رہتا ہے۔ اور جہاں تک میری معلومات ہیں تو خان صاحب نے کبھی اوریجنل ڈاکیومنٹ نہیں لہرایا ہے، مطلب ہے کہ اس کی کوئی مندرجات ہو سکتے ہیں جو آپ اپنے نوٹس لیتے ہیں یا جو بھی، لیکن اصل جو سائفر ہے، کاپیز بنتی ہیں اس کی۔ علی صاحب، کیونکہ آپ تو حکومت کا حصہ رہے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ سائفر آتا ہے، اسے ڈی سائفر کیا جاتا ہے، اس کی 4 کاپیز بنتی ہیں، ایک پریزیڈنٹ کے پاس جاتی ہے، ایک آرمی چیف کے پاس جاتی ہے، ایک ڈی جی آئی ایس کے پاس جاتی ہے، ایک پرائم منسٹر کے پاس جاتی ہے، پھر وہ کاپیز واپس جاتی ہیں ایز اٹ از، اور پھر ان کو کتر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے۔ تو جو کاپی عمران خان صاحب کے پاس آئی تھی وہ واپس نہیں گئی، اور اعظم خان صاحب نے گواہی دی ہے کہ میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا مجھے گم ہو گیا میری کاپی۔ یہ ایشو ہے۔ دیکھیے چوئی صاحب، جو آپ نے جس سائفر کی کاپی کی بات کی کہ وہ انٹرنیشنل جریدوں وغیرہ میں چھپا ہے، وہ تو میرے خیال میں اوریجنل تو نہیں ہے۔ اوریجنل تو ایک کوڈڈ فارم میں ہوگا جو کہ آپ کو، مجھے، عام لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتا، اس کے لیے تو آپ کو اسپیشلٹی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے، سر وہ پرائم منسٹر کی کاپی تھی جو پرائم منسٹر کے پاس تھے، دیکھیں نا 4 کاپی تھی نا سر اس کے پاس، آرمی چیف کی کاپی واپس چلے گی، ڈی جی آئی ایس کی کاپی واپس چلے گی، پریزیڈنٹ کی کاپی واپس چلے گی، پرائم منسٹر کی کاپی واپس نہیں گئی۔ دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں، آپ کی ویلاگز وغیرہ ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں، اس میں ہم مسلسل بول رہے ہوتے ہیں، تو سوال کریں تو جواب بھی سن لیا کریں، اس میں تھوڑا سا خیر ہے، اپنے بھائی کو موقع دیا کریں۔
دیکھیں جب بھی وزیر اعظم صاحب، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، چاہے وہ خان صاحب ہو نا، ان کے بعد شہباز صاحب یا پہلے میاں صاحب، جو بھی ہو، وزیر اعظم جب جاتا ہے جو بھی وہاں کی ڈاکومنٹیشن آفیشیل چیزیں ہوتی ہیں وہاں رہ جاتی ہیں. کوئی وزیر اعظم یہ اس کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ان چیزوں کو وہاں دیکھ لیا جائے گا. لیکن اس چیز کو سب سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل کمپلشنز کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی خان صاحب نے اچانک کوئی جرم کر دیے. ظاہر ہے معاملات ایسے بن گئے کہ پھر عمران خان صاحب کو شاید جیل میں رکھنا ضروری تھا. پولیٹیکل اچانک 200 کیسز کیسے بن گئے؟ چوہی صاحب آپ مجھے بتائیں. آپ شریف آدمی ہیں، کل کو آپ پہ 50 کیس بن جائیں، کوئی مانے گا اس کو؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ دیکھیں آپ کو تو پتا ہوگا نا کیس کیسے بنے ہیں. سر علی صاحب آپ تو خود اچھی طرح سمجھتے ہیں اس کو، اور اس سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کو افہام و تفہیم کرنی پڑے گی، اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. یا سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں، لیکن بیٹھیں. نہیں چوہی صاحب، اس پہ میرا بڑا کلیئر اس پہ موقف ہے کہ اس پہ بیٹھنا پڑے گا، لیکن سب کو بیٹھنا پڑے گا. اور میرے خیال میں پولیٹیکل جو ڈایامیٹر ہے، پولیٹیکل جو جگہ ہے، وہاں پہ ہونا چاہیے سارا. صدر مملکت میرے خیال میں اگر اس کو ہیڈ کریں، اس میں تمام سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ پلس اسٹیبلشمنٹ بیٹھے. اس ملک کو دیکھیں، اس وقت زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن چوہی صاحب، اس ملک کو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ متحمل ہے کہ ایک قد کاٹ کا سب سے بڑا لیڈر اور 2.25 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت، جس کے پیچھے 50 سے 65-70% تک نوجوان کھڑا ہے، ان کو بالکل ہی ہم کارنر کر دیں اور سائیڈ لائن کر دیں؟ ایسا کون سا الیکشن کوئی مانے گا؟ اور کیا وہ جمہوری سسٹم چل پائے گا؟ پہلے جب ہم یہ تجربے کیے ہیں، کیا وہ تجربے فروٹفل رہے ہیں؟ نہیں، مسئلہ صرف وہ 9 اور 10 مئی کا ہے سر. اگر وہ انسیڈنٹ نہ ہوتا تو شاید آج تک آپ بیٹھ چکے ہوتے. ایشو صرف وہ ہے کہ وہ ایک ایسی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے آپ ڈی ریل ہو گئے. چودھری صاحب دیکھیں، مجھے تھوڑا سا اس پہ بولنے دیجئے، کیونکہ میرا تعلق اس صوبے سے ہے جہاں ہم سب نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. اور ابھی آپ نے بلوچستان میں بھی دیکھا جو 2 دن پہلے مستونگ میں ہوا. ایک وقت ایسا آیا 2007 کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کی وجہ سے ہمارے بچوں کی، ہمارے فوجیوں کی، پولیس کی جانیں گئی، ان سے بھی آپ نے بیٹھ کے بات کی. تو پھر آپ اور میں تو محب وطن لوگ ہیں. آپ اور میں جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اپنوں سے لڑ کے جیت بھی گئے تو وہ کیا جیتنا. تو 9 مئی کو جو ہوا اس کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ نہ خان صاحب نے کیا، نہ میں، نہ کوئی بھی. لیکن بات یہ ہے جن سے یہ غلطی ہوئی ہے ان کو پارٹی نے نہیں کہا کہ آپ جا کے سیکیور جگہوں پہ، حساس جگہوں پہ آپ وہاں پہ جا کے اندر جائیں اور فلانا کریں. آپ پبلک جگہوں پہ چوک میں جائیں، آپ جو ہے پریس کلب کے سامنے. تو یہ چیزیں جو ہوئی ہیں، ہمارا بالکل اس پہ کلیئر موقف ہے چوہی صاحب کہ جنہوں نے قانون توڑا ہے ان کو ضرور سزا ملی اور ملنی بھی چاہیے قانون کے مطابق. لیکن جماعت کو اور پھر لیڈر تو جیل میں تھا اس دن. تو اس لیے ہمارا نقطہ یہ ہے کہ جماعت کو سیاست کرنے دی جائے، یہ ہمارا حق ہے. اور یہ اس قوم کا بھی حق ہے کہ اس کی غالب اکثریت جس کے پیچھے کھڑی ہے، فیصلہ عوام کر لیں. باقی جس نے غلط کیا ہے، کون کہتا ہے کہ جس نے جلاؤ گراؤ اس دن کیا اس کو سزا نہ ملے؟ لیکن 2.25 کروڑ لوگوں نے تو نہیں کیا. ہمارے ہزاروں جو لاکھوں ووٹر سپورٹر ہیں انہوں نے تو نہیں کیا. بہت میرے جیسے بندے ایک بھی اس میں نہیں تھا. میں نے دہشت گردی کا کیس پیش کیا، آرمی ایکٹ پتہ نہیں وہ کون سے لگا دی. میں کہا یہ کون سے لگ گئے، اس سے میں نکل آیا، اللہ کے فضل سے کیس ختم ہو گیا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن پہ چارج ہیں وہ فیس کریں گے. لیکن باقی تو جماعت، لیکن 14 اگست کو تو ہمارا ورکر نکلنے نہیں دیا جا رہا. 6 ستمبر کو شہیدوں کی جگہوں پہ جو ہے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اجازت. 14 اگست بھی اگر آپ ایک پاکستانی کو نہ منانے دیں، پھر آپ کہتے ہیں سیاسی آزادی ہے. ابھی پرسوں ترسوں کرک میں ANP کا ورکر کنونشن تھا، ادھر پولیس پروٹیکشن تھی، اور ہمارا ورکر کنونشن تھا اس پہ پولیس کی شیلنگ تھی. یہ اس طرح تو نہ کرے نا، 2 نہیں 1 پاکستان ہونا چاہیے. اچھا اب سوال یہ ہے سر کہ یہ ساری چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں سر، اب جو عمران خان صاحب یا PTI کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ ان کے اپنے ہیں. مثلا پرویز خٹک صاحب ان کے اپنے ہیں، آج ان کی گفتگو سن لیں. علیم خان صاحب ان کے اپنے تھے، جہانگیر ترین صاحب ان کے اپنے تھے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں لائن لگی ہوئی ہے ان سب لوگوں کی جو کبھی آپ کے اپنے ہوتے تھے اور آپ کا نیریٹو اس کا جھنڈا لے کے پھرتے تھے. اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پارٹی عمران خان نے تباہ کر دی ہے اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. سائفر کے خلاف بھی وہی لوگ بات کر رہے ہیں. تو سر اب دیکھیں جو آپ کے اپنے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت. اس پہ علی محمد نہیں، اس پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول وہ مستند ہے، اور وہ شیر خدا فرماتے ہیں
کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو آپ ایسے شریر لوگوں کو لے کے چلتے رہے سر پارٹی کے اندر. آپ نے پورا صوبہ ان کے حوالے کیا ہوا تھا, آپ نے اپنا اقتدار ان کے حوالے کیا ہوا تھا, آپ نے البتہ یہاں تک کہ اپنی پوری پارٹی ان کے حوالے کیے ہوئے تھے. دیکھیں, ہر کوئی جو ہے نا, ہر کوئی راشد بن ہاس کی طرح نہیں ہوتا جو کھڑا رہ جائے آخری وقت میں. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو مشکلوں میں ساتھ کھڑے رہتے ہیں. ہر کسی کے نصیب میں وفا کرنا تھوڑی لکھا ہے.